سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سورہ نجم میں عرب میں چند ایسے بت تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کے خاص نام تھے، ان ناموں کا ذکر کر کے کہا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک بت کا نام لات تھا، دوسرے بت کا نام عزا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی الگ الگ بت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ بتوں کو خود تم نے بنایا، پھر نام بھی خود ہی رکھا، تمہارے من پسند کے نام رکھے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں اور یہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ قمر، قمر کے معنی چاند، چاند کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اس کا نام چاند رکھا، جس میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ چاند جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس میں کئی عبرتیں ہیں۔ ایک واقعہ ہوا مکہ میں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات میں ایک بات زیادہ زور دے کر کے بتا دیتے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو کبھی ان کا جواب ایسا ہوتا تھا مکہ والوں کا، اگر آپ سچے لا کر کے بتاؤ، ہمارے اوپر پتھر کی بارش لا کر کے بتاؤ، آگ کی بارش لا کر کے بتاؤ، اگر تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر خدا تمہاری سنتا ہے تو یہ کر کے بتاؤ۔ ایسے عجیب و غریب سوالات کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ مکہ میں ایک ایسا گھٹا جس میں چاند کے دو ٹکڑے تھے۔ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا مکہ کے 3 دور تھے، تقریباً دوسرے دور میں جبکہ حد سے زیادہ دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی جا رہی تھی، اس زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ جو چاند دکھتا ہے، اس کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مانگ کر رہے ہیں، اگر آپ سچے نبی تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ تو نبی ہمیشہ ایک چیز میں بڑے حریص ہوتے ہیں، کس چیز میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میری بات کو مانیں، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے تسلیم کریں، چاہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو لوگوں نے کہا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی اللہ کے نبی نے، اے اللہ تعالیٰ ایمان کا مسئلہ، ایمان لانے کا مسئلہ ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب یہ لوگ تجھے ماننے کے لیے تیار ہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تو یہ تیری مرضی سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر کے بتا۔ تو اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بعض علماء کہتے ہیں ہو چکی ہے یا ہونے والی۔ بہرحال چاند کے 2 ٹکڑے تو ہو گئے، ایک ٹکڑا اس طرف گرا، ایک ٹکڑا اس طرف گرا۔ اور دنیا میں بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، اور ایک بہت بڑا تاریخ کے حوالے سے ایک کیرلا کا بادشاہ اپنی چھت پر سویا ہوا تھا، وہ دیکھا کہ ایک ٹکڑا کیرلا کی طرف آدھا ٹکڑا چاند کا گر رہا، تو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے پھر صبح اٹھ کر کے گواہی دی، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور ایک ٹکڑا میرے طرف ادھر کیرلا کی طرف ہندوستان کی طرف گرتا ہوا میں نے دیکھا۔ ایک تاریخ کے حوالے سے اتنا ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ جیسا کہ میں نے اس سے کہا وہ زمانہ جادوگری کا بھی زمانہ تھا، وہ زمانہ شعر و شاعری کا زمانہ بھی تھا۔ لوگوں نے اس بڑے واقعے کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا نبی کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ شاید آپ کے پاس جادو رہے گا، جادو سے یہ رہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دیکھو جس گھمنڈ اور غرور میں تم مبتلا ہو، اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر کے بھی تمہارے دل نہیں پگھل رہے، اور کس چیز پر تمہیں فخر ہے، کس چیز پر تمہیں غرور ہے؟ اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے عہدے پر، اپنے عہدے کے نشے میں تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے پہلے بڑی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کیا ہے تمہارے پاس دولت؟ تمہارے سے زیادہ بڑی دولت ان کے پاس تھی۔ 4 بڑی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم نوح کا،
حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، پھر فرعون اور ان کی قوم کا ذکر کیا. تو یہ بڑی بڑی قوموں کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ تو تم سے زیادہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، شہرت میں بھی زیادہ تھے، عہدے میں بھی بڑے تھے. مثال کے طور پر قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے اور اتنے ہٹے کٹے کھجور کے درخت سے بھی زیادہ لمبے، اور یہ لوگ پتھر کو اینٹ کو جوڑ کر کے گھر نہیں بناتے تھے، بلکہ پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے من پسند گھر بناتے تھے. ہے تمہارے پاس طاقت ہے ایسی؟ اتنے لمبے چوڑے ہو سکتے ہو؟ اور پھر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تباہی کا منظر اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو تباہ کیا. اور قوم عاد کو تو رات دن ایک ہفتے تک باقاعدہ ہوا چلتی رہی، اور کیسے ہلاک ہو گئے یہ لوگ، ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے ایک دوسرے کی کھوپڑیاں پھوٹ گئی، اور ان کی میتوں پر کوئی رونے والا، ان کی نسل تک ختم ہو گئی، ان کی میتوں پر کوئی رونے والا بھی زندہ نہ رہا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا ہے. تمہاری کیا اوقات ہے اے مکہ والوں؟ مکہ کے مشرکین تھوڑے عہدے پر، تھوڑے دولت پر تم فخر کرتے ہو. پھر فرعون کا ذکر کیا، اور اس طرح سے کس طرح سے اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ہلاک کیا، برباد کیا، اس کا ذکر اس میں بیان فرمایا. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک آیت کا ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کی تم ناشکری کرو. بار بار بتلانے کا مقصد یہ نہیں کہ کئی بھی بات انسان کبھی سننے میں اسے بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مگر قرآن کا ایک انداز ہے، جتنی مرتبہ بھی اس کی آیتیں سنو، وہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی سنتا ہے تو اس کو بھی اس میں مزہ آتا ہے، سمجھ کر کے اگر اسے پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے اسے بہت زیادہ اس میں نصیحتیں ہیں. اور اس کے بعد سورہ واقعہ کا ذکر ہوا. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جنت کا ذکر کیا، حشر کے میدان کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، جنت میں کس طرح سے جو ہے داخل ہوں گے جماعت در جماعت، جہنم میں ٹولی در ٹولی کس طرح سے ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا، اور پھر جنت میں کس طرح سے سواگت ہوگا، استقبال ہوگا، وہاں کی مہمان نوازی اور وہاں کا کھانا پینا اور وہاں کے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. پھر ایک بہت بہترین انداز جماعت در جماعت، جیسے ہمارے یہاں 26 جنوری میں 15 اگست میں بچوں کو باقاعدہ بڑے مہذب طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں، اور فوجیوں کو کس طرح سے لے جایا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہترین انداز میں جماعت کی شکل میں جو ہے باقاعدہ جنت میں ان کا استقبال، ان کے کھانے پینے کے انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان میں اٹھنے کا انداز، تمام چیزیں اس میں ذکر بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ایک آخر میں بہت اہم بات اس میں بتائی گئی کہ پانی کو کس نے پیدا کیا؟ یہ پانی تمہارے کھیتوں میں جاتا ہے، فصل اگاتا ہے، کیا تمہارے اندر طاقت ہے کہ پانی کو زمین میں پہنچا سکے؟ اور پھر آگے بیان فرمایا، اور اسی طرح سے جو ہے زمین میں جو فصل اگاتے ہو، اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کی فصلیں، ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے فروٹ پھل، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ اس کے بعد بیان فرمایا کہ آگ کا ذکر کیا، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا انتظام کیا. اتنی بڑی بڑی درختیں اور ان کے ذریعے سے آگ کا سلگنا، آگ کا لگنا، اور تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہونا، یہ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے؟ اس طرح سے سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی عنایت عطا فرمائے.